شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، تھوڑا سا شعور کی دنیا میں اگر ہم آج ہی کی تاریخ میں 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1436 سال یا 34 سال لگ بھگ اس سے پہلے آج میدان مینا میں موجود، اور اگر تاریخ کا حساب دیکھا جائے تو وہ میدان محشر سے جسے تسبیح دی گئی، عرفات کا میدان، ارنا وادی کے مشرقی سائڈ پہ، جہاں آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ یوں لگ رہا تھا کہ دنیا میدان محشر میں رواں دواں ہے اور منزل صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات. میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام 1.25 لاکھ اپنے جانثاروں کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، مردوں اور عورتوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مالک کے سامنے حاضر. ظہر کی اذان کہی گئی ہے اور پھر اقامت کے بعد 2 رکعت قصر کر کے نماز ظہر پڑھی گئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کھڑے ہو کر کے عصر کے لیے اقامت کہلوائی اور نماز عصر 2 رکعت پڑھی، قصر پڑھی اور ظہر اور عصر جمع کر لی گئی. اہل نظر، اہل دل، اہل فکر، اہل ذوق اور محبوب سے پیار کرنے والے، آپ کی سنت اور سیرت کو سمجھنے والے آج بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر اس سہولت کا فائدہ لوگوں کو دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں. سب سے زیادہ کالے ان دنوں میں احباب جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خیمے کے اندر دوست اعلان کرتے ہیں کہ نماز پوری پڑھی جائے گی، نماز پوری پڑھی جائے گی، قصر مت کرنا. اور عرفات میں مزدلفہ میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جمع مت کرنا، پوری پڑھنا، اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھنا. گزارش ہے، حج اللہ کے لیے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو یہ سمجھے کہ میں محبوب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں یا میرا امام امتی ہو کے بھی آپ سے درجہ زیادہ رکھتا ہے، اس انسان سے ہم بحث نہیں کرتے. اس کے ساتھ گفتگو بیان کی حد تک، حجت کی حد تک، اظہار کی حد تک ہوتی ہے. اگر وہ اپنا معاملہ اور ضد اور انا دکھانے لگے تو ہم سلام کہہ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کی اپنی زندگی، لائف اور مرضی.
اگر محبوب سے سیرت ہی نہیں لی، اسوہ ہی نہیں لیا، تو پھر ان کی مان لیتے ہیں۔ پتہ ہے منکرین حدیث نے قرآن مجید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بڑے بڑے بہتان باندھے ہیں، ان میں سے ایک بہتان یہ بھی ہے کہ کسی جان کا قتل کرنا حرام ہے، منع ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور دوسری طرف رب نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے لا تقتلوا اولادکم، اتنا جملہ پڑھیں گے، آگے من خشیت املاق چھوڑ دیں گے، اپنی اولادوں کو قتل مت کیجیے۔ جی ٹھیک ہو گیا، قرآن مجید میں وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب کہیں گے کہ پیغمبر کا خواب کہ بیٹے میں نے منام میں خواب میں دیکھا ہے انی اذبح، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس آیت کو بھی جھٹلا دیں۔ لیکن سارا نزلہ، ساری گفتگو آ کر کے کہاں گرے گی؟ باطل روایتی مذہب، باطل گفتگو، گھڑی ہوئی کہانیاں۔ ہم نے پوچھا جناب کون سی کہانی گھڑی گئی ہے؟ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو بیان کیا، بیٹے نے تسلیم کر لیا۔ ہم نے کہا جناب سارا قرآن مجید میں ہے، یہ آیتیں بھی پڑھو نا، نہیں پڑھیں گے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نبی قرآن مجید کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اللہ نے کسی عام انسان کو مارنے سے منع کیا ہے، یہ بیٹے کو مارنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اگلے جملے چھوڑے ہوئے ہیں، دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے، اور دونوں اس لیے کہ اپنی مالی مجبوریوں کی وجہ سے کہ میرے پاس حالات ٹھیک نہیں، میں خود نہیں کھا پی سکتا تو اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اللہ اس کا پورا سیاق و سباق دیتے ہیں کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی بڑا کیا، پالا سنبھالا، اگر آج تک تم نہیں مرے تو یہ جو نئی روح پیدا ہوگی مرنے یہ بھی نہیں لگی، خود مت ماریے، ہم اس کے اور آپ کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ مگر سیاق و سباق سے ہٹا کے بیان کیا، کہا جناب بیٹے کو باطل روایتوں نے، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث نے، ان جھوٹے ملاؤں نے، مطلب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور بیان اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کے بیان، جب بھی انہیں کوئی اور رستہ نہیں ملتا تو بیچ میں کسی مولوی کو لا کر کے معاملہ رگڑ دیں گے۔ بالکل ویسے آپ نے جو یہ پچھلے دنوں قتل دیکھا ایک بچی کا، ٹک ٹاکر کا، سب سے پہلا جو حملہ ہوا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسلام پسند لوگوں نے غیرت کے نام پہ ایک اور بیٹی قتل کر دی۔ پھر کبھی کسی حوالے سے 10 کے قریب بیان داغے گئے اور پورا ملحد زمانہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سٹینڈ لیتا دکھائی گیا۔ ابھی ابتدائی ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا کیا ہے، لیکن داغ دیا گیا، غیرت کے نام پہ مارے گئے۔ اسلام کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، بیچ میں بڑا آسان سا انہیں ایک کردار ملا ہے مولوی کا، اسے بیان کرو اور رگڑ دو۔ خیر ایک الگ بات ہے کہ فیم اور شہرت اچھی تو بڑی لگتی ہے، مگر غلط طریقے سے حاصل کردہ چیز اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہے، اچھے بن کے تب یہ، برے بن کے یہ، دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اگر 8 لاکھ فالوورز ہوں آپ کے، 8 کروڑ ہوں، اوپر لے جائیں، ملینوں بلینوں میں لے جائیں، اربوں میں لے جائیں، سر جی مزہ کیا آتا ہے؟ جنازہ دیکھا تو 50 بھی پورے نہیں تھے،
وہ سارے عاشق، تعریفیں کرنے والے، اور ایک ایک ادا کے اوپر اظہار اور اقرار اور پتہ نہیں محبتوں کے کیا کیا سمندر بہانے والے۔ صرف اپنے ہی ملک کے اندر یہ قریب اتنا دور نہیں تھا، اگر ضرورت پڑے تو اس سے بھی لمبے لمبے سفر کر کے پہاڑوں پہ پہنچ جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے، لیکن ایک جنازے کے لیے نہیں جا سکے، اتنے چاہنے والے تھے تو پہنچ جاتے۔ وہ درجنوں، اگر میں کہوں تو وہ بھی مشکل تھا۔ خیر، دوسری طرف آئیے، الشیخ عبدالعزیز علاوی اور رحمت اللہ علیہ، ان کا اکاؤنٹ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی ان کا فالوور بیٹھا ہو؟ کسی نے کبھی انہیں ان کے کام پہ داد دی ہو؟ ان کی کبھی تہجد کے اوپر، تحریر کے اوپر، تقریر کے اوپر، بیان کے اوپر، تدریس کے اوپر کوئی کمنٹ پاس کیا ہو؟ جنازہ جب اٹھا تھا نا تو نشاط آباد کے پل سے لے کر کے ادھر الائیڈ موڑ تلک دنیا یہ پوچھ رہی تھی آج ٹریفک جام کیوں ہے، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کریسنٹ کا وسیع و عریض گراؤنڈ تنگ دامنی کا، سر جی حق کے ساتھ جڑے رہیے، نہیں بھی کوئی جانتا نہیں پہچانتا، میرا رب موت کے وقت دکھا دیتا ہے۔ میں نے اس کی آپ کو ایک اور مثال بھی یاد کروا دوں، مجھے ڈھیر ساری باتیں حجت الوداع کے حوالے سے کرنی ہے، لیکن دنیا کے جو اعتراضات ہیں اسے پہلے سامنے رکھ لیں کہ جناب یہ ساری کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ باطل روایتیں ہیں، نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میرے پاس اس وقت موبائل نہیں تھا، حاجی آباد میں رہتا تھا۔ بھائی نے آ کے کہا کہ آپ سے بورے والے سے کوئی شخص رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، رات بھائی فوت ہو گئے ہیں، عالم تھے بورے والا کے ابراہیم خلیل رحمت اللہ علیہ، 2001 سے 2005 تک ان کے ساتھ ادھر رہتے ہوئے الیک سلیک رہی، نڈر بے باک انسان تھے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے 100 کے قریب علماء سے رابطہ کیا ہے، لیکن اپنے جمعوں کی مصروفیات کی وجہ سے وہ معذرت کر گئے۔ میں نے کہا جی میں انشاءاللہ پہنچتا ہوں۔ اپنی مسجد میں بندوبست کر کے رابطہ کر کے میں نکل گیا، جمعہ پڑھا، جنازے کے لیے، جمعے کے بعد جنازہ تھا، ایک وسیع و عریض گراؤنڈ تھی وہاں کے ایک ادارے کی، سر جی 4 پائی آئی ہے، جتنا رش تھا، جتنے لوگ تھے ملک کے طول و عرض سے، وہ لوگ اٹھ کے بڑے ہیں کہ چہرہ دیکھتے ہیں، ان میں بھی تھا۔ جب چہرہ دیکھا تو وہ ابراہیم خلیل کا چہرہ نہیں تھا، بڑی حیرانی ہوئی۔ سارے کہنے لگے کہ یار یہ تو نہیں، کہنے لگے یار یہ نہ محلے دا ایک بابا ہے، وہ بھی فوت ہویا سی تو وہ بھی اسی کیا چلو نال جنازہ تے ہونا ہے پڑھا لینا ہے۔ پتہ کیا کون ہے؟ کہتے ہیں جی بورے والا میں 20 سال اس بابے کا بائی کاٹ رہا ہے، 20 سال۔ یہ بابا بھابی ہے، یہ جنازہ نہیں پڑھنا کسی نے۔ ہوا کیا تھا؟ ہم اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جب اللہ نے طاقت دی، قوت دی، آپ نے جناب علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ جتنی بھی قبریں بلند و بالا ہیں، ایک بالشت گٹھ اونچی ہے، انہوں برابر کرو۔ کسے بھیجا؟ جناب علی المرتضیٰ کو، جن کے نام پہ آج سب سے زیادہ قبریں اور شرکت۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے حکم دیا اور علی حجاز میں ویسے ہی قبریں اونچی چھوڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بقیع میں بالش سے اونچی قبر نہیں دکھتی۔ اس بابا جی نے جتنا پڑھا تھا کہ قبر پہ بیٹھ کے اڈے بنانے، ڈیرے بنانے یہ حرام ہے،
ان کی نظروں کے سامنے ایک مجاور نے ویسے ہی قبر بنائی، نیچے کچھ نہیں تھا، ڈیری بنائی، بیٹھ گیا۔ آج کل سب سے آسان طریقہ بھی یہی ہے۔ بابا جی کو جتنا علم تھا انہوں نے قبر گرا دی، شہر میں جلوس نکلا، بابا جی پہ کیس لگا۔ وکیلوں نے سمجھایا کہ بابا جی ایک دفعہ تسی کہہ دو مینوں پتہ ہی نہیں، میں نہیں کیتا، میری تو عمر ہی نہیں ہوئی ہے، میں بھلا کہیں نہیں چک سکتا تو میں مار نہیں کیتا۔ کہنے لگے پتر زندگی چ ایک ہی تو کام چنگا جڑا رب اگے کھلو کے کہہ سکاں گا کہ اللہ مینوں پتہ ہے جھوٹ سے، حقیقی قبر بھی نہیں تھی، جعلی تھی، جھوٹ تھا، 2 نمبری تھی، شرک کا اڈا بننے جا رہا تھا، مالک میں نے گرایا ہے، اے دے تو میں نہ کر دا۔ انہیں کیا پھانسی ہو جانی ہے، انہیں کیا جی 10 سال زندہ بھی رہ لوں تو آخر مرنا ہی ہے نا، تو کسی چنگے نہ تے کوئی داغ تے چنگا لگا ہے، توحید کا داغ کہتے ہیں۔ خیر معاملہ ہوا، جیل ہوئی، بابا جی آخر رہا ہوئے، معاشرے نے بڑا کچھ کیا، نہیں چھوڑا اپنا علاقہ، وہیں رہے ہیں، تو کوئی بندہ دعا سلام بھی نہیں سی لیتا۔ جن کے آسمان پہ فیصلے ہو چکے ہیں اور جن کے عمل قبول ہو چکے ہیں، مجھے آج تک وہ سین نہیں بھولتا کہ بابا وہابی اسے محلے میں بائیکاٹ ہو چکا ہے، کوئی بندہ جانتا نہیں، اور ملک کے طول و عرض سے رب نے بندے بلوا کر کے اسی دن ابراہیم کے فات کے ساتھ چارپائی رکھوا کے جنازہ پڑھایا، اور دعائیں کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے توحید سے نوازا ہوا تھا۔ اس لیے یہ صرف اسلام آپ کو نشانہ مشق ملا ہے تو آپ کی اپنی سوچ، اپنا ذوق، اور جن بھائیوں نے حدیث کا انکار کلیئر ایسے کیا وہ منکرین حدیث کہلائے، اور جن لوگوں نے پتہ بھی ہے روایت صحیح ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا عمل ہے، آپ مکے کے رہائشی تھے، یہاں سے گئے ہیں، واپس آئے ہیں، آپ نے حج کیا ہے، آپ کا بھی سٹے تھا، اور اگر 4 دن کا آپ نے قول اپنانا ہے تو وہ بھی لے لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 5 نمازیں 8 تاریخ کو قصر کی ہیں، 8 کی ظہر اور عصر، اور 9 کی رات کی مغرب اور عشاء، اور اگلے دن کی فجر۔ آپ نے عرفات میں جا کے 9 تاریخ کی ظہر اور عصر قصر بھی کی ہے، یعنی 2 رکعت ظہر اور عصر جمع بھی کی ہے۔ آپ نے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے 1 اذان 2 اقامتیں قصر بھی کی ہے، جمع بھی کی ہے۔ آپ نے مینا میں باقی دن رہ کے 10 کو، 11 کو، 12 کو اور 13 کو آپ نے وہاں بھی نمازیں قصر کی ہیں۔ لیکن اگر کوئی میرا دوست، میرا بھائی، میرا عالم، میرا فاضل اتنا ہی اپنے امام اور امتی کی محبت میں فریفتہ ہو گیا ہے، میں صرف اتنی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی نظر ثانی کر، محبت رسول کا یہ تقاضا نہیں ہے، 2 ٹوک آپ کا عمل مل رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ قول ہے، چلو اس پہ عمل نہیں، ہم کہیں جی ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے محبوب نے عمل کر کے دکھایا، اور پھر آپ اور میں ضد کریں تو پھر ایسی ضد کو سلام کہنا اچھا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، اولئک کل انعام۔ اللہ کی قسم اگر یہ حرکت میں بھی کروں، قرآن کی آیت میرے پہ چشمہ ہوتی ہے، یہ ڈنگر ٹھور ہے، گدھا بھی اپنے مالک کی مان کے پچکار پہ چل پڑتا ہے، ایک ٹچکر کے پہ چل پڑتا ہے اور پچکار پہ بریک لے لیتا ہے، مگر ہم آج تک نہیں رکے۔ تو پھر ایسے حج کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ 12 15 لاکھ لگا کے وہاں جا کے جو سنت پہ عمل کرتا ہے آپ نے اسی کو روکنا ہے۔ ان حرکتوں سے مجھے باز آنا ہوگا تو پھر جا کر کے اللہ کے دین کی صحیح میں آتا ہوں پیغمبر کے خطبہ حج کی طرف۔ جن کو عمل پسند نہیں، قول کا کیا کریں گے؟ ہماری اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہم کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے سوچ مزاج اور ہمارے مسلک کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے ہم اسے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ میں نے ہر وہ مسلک چھوڑا جو میرے محبوب کے قول یا فعل کے خلاف تھا۔ بیچ میں ددیال آئے، ننیال آئے، سسرال آئے، رشتہ دار آئے، اہل الحدیث آئے، اپنے آئے، جنہوں نے کہا اس کی ریسرچ کرو، حنفی تو نہیں ہے،
کسی نے کہا پتہ کرو شیعہ تو نہیں ہے. سر جی جو مرضی کہتے رہیں کرتے رہیں، ہر فیز سے رب نے گزارا ہے، لیکن جب آپ کی وفا پیغمبر سے ہے تو پھر ڈر کوئی نہیں ہے، خوف نہیں ہونا چاہیے. دو ٹوک اور واضح موقف. اور سورہ حج کا آغاز بھی ذرا سوچیے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہ حج ہے، حج کرنے چلے ہو، رب سے ڈر کے جانا، پروردگار کا ڈر اور تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ امتثال الاوامر. رب نے، شریعت نے، وحی نے، محمد رسول وسلم نے، آپ کے قول نے، فعل نے، عمل نے جسے امر ثابت کر دیا ہے، اس آرڈر کو لینا حج ہے. وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِی، اور جن چیزوں سے پیغمبر نے منع کیے ان سے رکنا حج ہے. اور یہی تقوی ہے. ہر عبادت کے پیچھے بیس اصل تقوی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور یہ سارا کہنے کے بعد عبادتوں کا حکم، لعلکم تتقون، ہم تم میں تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا وہابیت دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری حنفیت دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری سلفیت دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم تمہاری حنبلیت دیکھنا چاہتے ہیں، یا شافعیت دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم تمہاری مالکیت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی نقش بندیت دیکھنا چاہتے ہیں، یا بریلویت یا شیعیت دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. اور تقوی اللہ کے آرڈر کو بغیر چون چرا کے ماننے کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ ہے، 10 ہجری ہے. لوگوں نے کیلنڈر میں نکالا تو 7 مارچ 632 عیسوی تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پہ آپ خطبہ حج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. حجۃ الوداع. بڑی محبت کے ساتھ میرا ہر دوست اس خطبے کا نام حجۃ الوداع کہتا ہے. اور پوچھ لیں محبوب فوت ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. آپ نے جو خطبہ دیا تھا کہتے ہیں وہ آخری ہے. اگلے سال حج کیا؟ نہیں. فوت ہو گئے تھے؟ نہیں، زندہ ہیں. سر جی کہندے ہوندے سی بزرگ، بچہ گل کرے تے سیاਣਾ قیاس کردا ہے. بچپنا نہیں ہمارا ختم ہوا. بالکل ویسے ہی جیسے پوچھا تھا کسی نے، مفتی صاحب جی میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے. یہ کیڑا حرج ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے چہرے سے کپڑا اٹھا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا. اگلے جملے پھر ہڑپ. جملے کیا ہیں؟ طبت حیا و میتا. محبوب جیسے آپ زندگی میں پاکیزہ تھے، آپ فوت ہونے کے بعد بھی اتنے ہی پاکیزہ ہیں. دلیل کیا ہے بوسہ دینے کی؟ میت کو صدیق اکبر نے بوسہ دیا حضور کو. کب دیا؟ وفات کے بعد. حضور فوت ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں وہ زندہ ہیں. اگر کوئی زندہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. مماتی اگر کوئی کہے کہ فوت ہو گئے، حیاتی کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں. یار اللہ سے ڈرے، حضور کو وہ ویلیو دے دیں جو اللہ نے دی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگوں جو دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہم تو ماں باپ کو بھی اتنی ویلیو تو دے دیتے ہیں، ایک باس کو ویلیو دے دیتے ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں چھٹی کروں، میرا باس کہتا ہے نہیں یار تو نے نہیں جانا، بیٹھ مجھے کام ہے. میں تو اس کو ویلیو دیتا ہوں. میں اپنے بڑے وڈیروں کو ویلیو دیتا ہوں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ماننا ہے؟ مذاق ہے؟ جون سا مرضی اٹھے مفتی بنے اور فتویٰ دے اور اس کو لے لو، اس کو لے لو. ابھی کل ایک فتویٰ سن رہا تھا، یہ دوندہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے جانور کا. رسول اللہ علیہ وسلم نے عمریں بتائی ہیں. بھائی عمریں کیوں بتائی ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں جو بکرے ہوتے ہیں نا، بکرے یہ درختوں کے پتے کھینچ کے کھاتے ہیں تو اس سے دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. بڑے جانور ایسے نہیں کھاتے، وہ چارہ کھاتے ہیں. جناب تینوں کی خشک ٹانڈا کھانا پوے نا پتہ لگ جاوے یہ کڈا ہارڈ ہوتا ہے. لیکن اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تذبح الا مسنہ. لوگوں جب تک جانور اپنے 2 دانت توڑ نہیں لیتا آپ نے ذبح نہیں کرنا.
الا ان یسر علیکم، منڈی شارٹ ہو جائے، جانور مل نہیں رہا، تو پھر متبادل کچھ کریں؟ فرمایا ہاں، بھیڑ کی نسل میں سے آپ 6 ماہ کا جو ہے وہ جانور سال کا وہ کر سکتے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، لیکن مولانا ڈٹے ہوئے کہتے نہیں ایسے نہیں ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے، اللہ سے ڈر جائیے۔ حضور کے واضح الفاظ، سنت کے الفاظ، کتاب اللہ کی ساری تحریریں، کتابیں انہی لوگوں کی طرح جنہوں نے قربانیوں سے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں لوگوں اچھی طرح سن لو، ایھا الناس، اب بھی وہ سنیں جو اپنے آپ کو بندہ اور انسان سمجھتا ہے، یہ خطبہ انسانوں کے لیے۔ ایھا الناس لعلی، مجھے لگتا ہے شاید لا احج بعد عام ھذا، میں تمہیں اگلے سال اس جگہ نہ ملوں، آپ کی میری ملاقات نہ ہو۔ سر دنیا گواہ ہے، میرے محبوب کی دوبارہ یہ اگلے 11 کے ذی الحجہ میں 9 کو ملاقات نہیں ہوئی، وہی ہے شاید اگلے سال میں تمہیں یہاں نہ ملوں، تمہارے اندر موجود نہ ہوں۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور انہیں لوگوں تک پہنچا دو۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اے لوگو، جس طرح آج کا دن، کون سا دن تھا؟ جمعہ کا۔ آج کا دن، آج کی تاریخ 9 ذی الحجہ، آج کا مہینہ 12واں ذی الحجہ مہینہ، یہ جگہ عزت و حرمت والی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے تمہاری زندگی یعنی جان، تمہاری عزت یعنی آبرو، تمہارا مال یعنی رزق حلال، یہ بھی ویسے ہی حرام قرار دے دی ہے جیسے یہ ذو الحجہ کا مہینہ اور آج کا دن حرمت والا ہے۔ بالاتفاق پورے مسلمانوں کے نزدیک حرمت کے مہینے 4 ہیں، رجب، اس کے بعد ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ لیکن یہ جملہ سننے کے بعد آپ سے اور میرے سے کم از کم جتنے مرضی معاملات بگڑ جائیں اللہ کی سپرد کر دیں، اگر میں قاضی نہیں، میں مقررہ حکومت کا جلاد نہیں، اور تھرو پراپر چینل فیصلہ آیا نہیں، 3 بندے مرتد، شادی شدہ زانی یا قاتل نہیں، میں مارنے کا مجاز نہیں، بھلے میرا باپ مرا ہو، میرا بیٹا مرا ہو، میرا بھائی مرا ہو، میں قتل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا۔ یہ عدالت، ہائر اتھارٹیز جن کی ذمہ داری ہے، کیس کو لیں، چلائیں، عدل کریں، فیصلہ کریں، میں اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، کیونکہ جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور بھی بڑی دلیلیں ہیں، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں، کیونکہ وہاں لوگ پانی پینے پلانے پہ لوگ مار دیتے تھے، ایک مشرب، ایک منحل پہ لوگ مار دیتے تھے، ایک چشمے پہ تیرے اونٹ نے پانی کیوں پیا ہے، جانور آیا کیوں ہے، یہ سین ہم نے چولستان میں دیکھے، ساڈے ٹوبے تے پانی سی، تیریاں گاواں کیوں آئیاں۔ جہاں کم ہو نا پانی پتہ پھر چلتا ہے، لائٹ پورے محلے میں نہ ہو اور آپ کی ٹینکی پہلے ہی فل نہ ہو اور ہمسائے پانی مانگنے آ جائے، اس ویلے بندہ سوچدا بھی ہن انہاں نوں کی کریے۔ جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو، اور جتنے آج معاملات میرے اور آپ کے چلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم سب سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھ جائیں تو پیغمبر کا خطبہ ہے حج کا، تیسرا آپ نے میسج دیا، لوگوں کے مال اور امانتیں واپس کر دو، امانتیں واپس کر دو۔ سر جی پتہ نہیں کتنی امانتیں ہڑپ ہو گئی ہیں، جان کی امانت، مال کی امانت، دین کی امانت، عزت کی امانت، آبرو کی امانت، پیسے دولت کی امانت۔ ہم نے امانت صرف سمجھا ہے جیڑا کسی کو وافر ہوئے شاید رکھ جائے، یار رکھی میں لے لینا، اکیلی یہ امانت نہیں ہے، بڑی ساری امانتیں ہیں، دیانتیں ہیں۔ ابھی یہاں اللہ کی امانتوں کا ذکر تقوی میں ہے، اللہ سے بھی ہم نے وعدے کیے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ نے ایک امانت وہ بھی ہے جو مالک نے زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، ہر چیز پہ پیش کی،
انسان نے قبول کر لی، اور وہ توحید کی امانت تھی۔ ہے توحید کی امانت، مبارک ہو اگر ہے، نہیں ہے تو اللہ کی امانت، لوگوں کی امانت، اور بالخصوص دین کی امانت۔ اتنے بڑے دھوکے باز نکلے ہیں، ہم نے کبھی بھی پیور مال پیسہ لیا ہے، اب امانت ہے کہ اتنی چیز اس کو دیں۔ پیسہ لیا ہے ڈبل، پیسہ لیا ہے زیادہ، یا پیسہ لیا ہے پراپر، اپنا پرافٹ رکھ کے لیا ہے، چیز دی ہے 2 نمبر۔ ویل للمطففین، صرف یہ نہیں ہے کہ کلو کی جگہ آدھا کلو دے دیا تو یہ ویل للمطففین ہے۔ امانتیں لوٹاؤ۔ ایک بندے نے میری عزت کی ہے، اس کی عزت امانت ہے، اس نے میری انسلٹ کی ہے، پھر بھی میرے پاس اس کی عزت ہے، میں اسے اپنے ظرف کے مطابق دوں گا۔ ظرف کے مطابق، امانت کا معنی یہ ہے۔ بڑی ساری میرے پاس اس طرح کی مثالیں ہیں، ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق چلتا ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ اگلے بندے کو انتہائی، میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے مثال دے دوں۔ ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے بتایا کہ بئس اخو العشیرہ، اس بندے کا کردار بڑا غلط ہے، رویے بڑے غلط ہے، سوسائٹی میں رہن سہن اخلاقیات میں زیرو ہے، بدترین انسان ہے۔ جب آئے تو آپ بڑی عزت سے ملے، بڑا احترام اور اخلاق۔ پوچھا گیا حضور آپ تو کہہ رہے تھے ایسا ہے، اور ملے اسے ایسے ہیں کہ جیسے، تو پتہ کیا چلا؟ محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے، احادیث کو پڑھنے والوں نے یہاں یہ نکتہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ڈیل اپنے ظرف کے مطابق کی ہے۔ نبوت کا ظرف اخلاق سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ پیشاب کرنے والا آیا تھا، اس کا اپنا ظرف، آپ نے ڈانٹنے بھی نہیں دیا، محبوب کا ظرف، امانت۔ کیا امانت تھی؟ کہ یہ بے دین آیا ہے، بد اخلاق آیا ہے، بے مروت آیا ہے، بے لحاظ آیا ہے، لوگوں کا لحاظ نہیں، اللہ کے گھر میں پیشاب تک کر رہا ہے، یہ اس کا ظرف ہے۔ میرا ظرف کیا ہے؟ محبوب رسالت کی امانت پہنچائی ہے۔ رسالت کی امانت کیا تھی؟ پانی اپنے یاروں سے منگوایا، اس کی جگہ دھلوائی، اور کہیں نہیں حدیث میں آتا کہ اسے استنجا کروایا کہ نہیں، یا اسے کہا پاس بٹھایا، پاس بٹھا کے پھر کہا، اور امانت اس کو دے دی، یہ نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ سجدوں کے لیے، پیشاب پخانوں کے لیے نہیں ہے، عبادات اور مناجات کے لیے ہے۔ تو جو دین حق ہے اپنے دشمنوں تک پہنچانا، یہ بھی امانت ہے۔ سر جی دنیا میں کون سی دشمنی ہے جو سارے مسالک نے مل کے اہل الحدیث کی نہیں کی؟ معذرت کروں گا، میں نام لے رہا ہوں، کون سی دشمنی ہے جو نہیں لی گئی اور آج تک نہیں پیٹی جا رہی؟ لیکن دوسری طرف اگر دنیا میں کسی مسجد کے دروازے ہر مسلک کے لیے کھلے ہیں، حتیٰ کہ اچھی طرح نوٹ کر لو، میری مسجد میں ہر قسم کا انسان جو کافر ہے، عیسائی ہے، جسے آپ چوڑا کہتے ہیں، اسے بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، آنے کی بھی اجازت ہے۔ میری مسجد نبوی سے بڑھ کے پاکیزہ نہیں ہے، وہاں نجران کے بدترین عیسائیوں سے بیٹھ کے میرے محبوب نے مکالمہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن سمامہ بن اثال الحنفی کیا کچھ نہیں کہتا رہ گیا، تیرے شہر سے برا شہر کوئی نہیں، دین سے برا دین کوئی نہیں، تیرے چہرے سے برا چہرہ کوئی نہیں۔ میرے محبوب نے اسے پھر بھی اپنی مسجد میں جگہ دی، اور امانت کیسے لوٹائی؟ چھوڑ دیا جائے، امانت کیسے لوٹائی؟ میرے گھر سے کھانا دیا جائے۔ لکھا ہے تعارف میں، ایک عورت آئی، ایک وقت کا امام تھا، شہد کا کاروبار کرتا ہے، اس نے کہا جی مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، کوئی بچے کے لیے یہ کوئی ضرورت ہوگی، تھوڑا سا شہد دے دیں۔ یہ اندر گئے اور انہوں نے اپنا 5 کلو کا مشکیزہ تھا یا 10 کا تھا، وہ پورا مشکیزہ کین اٹھا کے دے دی۔ آج کا دور ہوتا تو لوگوں کی باتیں اور ہوتی کہ جنانی ویک کے سارا کچھ ہی دیتا ہے، نہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا، کہا شیخ اسے تو تھوڑا سا شہد چاہیے تھا، اس نے شیشی بوتل مانگی تھی، آپ نے کین دے دی۔ کہا یار اس نے اپنے ضرورت کے مطابق مانگا تھا، میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا۔ اللہ اگر ہمیں ہماری ضرورتوں کے تحت دیتے تو 2 فٹ چوڑی جگہ کافی سی۔ اللہ ہم مانگتے ہیں ضرورتوں کے تحت، رب دیتا ہے اپنے ظرف کے مطابق۔
یہ امانت ظرف کی امانت ہے. ظرف کی بات ہے کہ سب کی خیر خواہی سوچنا دین النصیحہ. یہ ظرف کی بات ہے کہ مسلک پیٹے جائیں. سر جی رہتا کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ حج میں بھی ہم حج پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امانتیں واپس کر دو. چوتھا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تنگ کرنا، نہ تنگی اٹھانا، نہ کسی کا نقصان کرنا، نہ بدلے میں نقصان اٹھانا. لوگوں کو محفوظ رکھو تاکہ تم بھی محفوظ رہو. اس ایک خطبے کے جملے پہ عمل ہو جائے، پورا ملک پاکستان، پوری دنیا سیف ہو جائے. دکھ دینا نہیں، دکھ لینا نہیں، گالی نہیں دینی، بدلے میں گالی نہیں کھانی، کسی کے ماں باپ کو برا نہیں کہنا، جواب میں اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دلوانی، کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، جواب میں ڈنڈا نہیں کھانا، اینٹ کا جواب پتھر والا نہیں. رحماء بینہم، کلمہ پڑھنے والے، ایک رحم سے پیدا ہونے والے، دو بچوں سے بھی بڑھ کے زیادہ آپس میں رحیم اور کریم اور قریب ہوتے ہیں. دکھایا نہیں کر کے بدر کی جنگ میں، جنگ ہو رہی تھی، قیدی کو قید کیا جا رہا ہے، الٹا لٹایا ہے، بازو باندھے جا رہے ہیں مشکل. دور سے آواز آتی ہے ایدیاں باواں کٹ کے بنی ہے دی اماں بڑی امیری فدیہ چنگا لبے گا. بھائی کی آواز بھی بلا نہیں پہچانی جاتی، چہرہ اٹھایا تو سامنے بھائی ہے. کہنے لگے کچھ دیکھ، میں تیرا بھائی ہوں، میری سفارش کر. تو کہنا باواں کٹ کے بنی اماں یہ بڑی امیر ہے، تیری میری ماں کوئی الگ ہے؟ جواب آیا جب تو نے میرے محبوب کو نہیں مانا تو تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ میرا رشتہ دار وہ ہے جو بھائی سے بھی بڑھ کے، ماں کے خون سے بھی پیارا، وہ نسب کے رشتوں سے بڑھ کے دین کا رشتہ جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے. اس نے بھی محبوب کو مانا ہے، میں نے بھی ان کو مانا ہے. سر جی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور پیغام دیتے ہیں، لوگوں یاد رکھو تم سب نے اللہ سے ملنا ہے. اس جملے میں اتنا زلزلہ ہے نا. یہ سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. میں نے جتنے جھٹکے حج کے دنوں میں اور دھکے، اور معلوم نہیں جو لہریں سمندر میں بھی اتنی نہیں اٹھتی جتنی لاکھوں افراد کے رش میں اور آ رہی ہوتی ہیں اور جاری ہوتی ہیں. رب جھٹکے دے کے بتاتا ہے کہ قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا. یہ تو دنیا کا تھوڑا سا رش ہے، چند لوگ آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو خیال رکھنے والے ہیں. قیامت کا زلزلہ، اس جملے میں جتنا زلزلہ ہے شریعت کے ان عبارتوں میں، تحریروں میں ہے. یہاں دل کرتا ہے کہ پڑھوں. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں. اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. میرے محبوب کی حدیث کے الفاظ اور لہجے کو پڑھیے. لوگوں تم نے اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں پیش ہونا ہے. زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے. مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندے آ، کل مٹی دے تھلے. یہ جب قبریں پھاڑی جانی ہے اور تو نے اٹھنا ہے اور رب کی طرف بھاگنا ہے، مجبوری ہے، جانا پڑے گا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تیری تو ملاقاتیں ہونے والی ہے، تیرا ہر قدم ہر سانس رب کے تجھے قریب لے کے جا رہا ہے. تو نہ ڈر، تو باغی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گئی ہے. تمہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے. حضور نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم. پتہ نہیں کس چیز سے چپکایا جائے گا کہ بندہ بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکے گا، قدم اٹھانا چاہے گا قدم نہیں اٹھا سکے گا. اگ دے اتے بندہ کھڑا ہوئے تے بھجنا چاہے. کئی دفعہ آپ نے خواب میں محسوس کیا ہوگا کوئی موذی جانور آیا ہے، بندہ دوڑنا چاہتا ہے دوڑ نہیں سکتا. اس وقت کیا کیف ہوتی ہے، محسوس کیجئے گا. لا تزول قدم ابن آدم، آدم زادے کے، آدم زادی کے قدم نہیں ہل سکے. اور اللہ پیور عربی میں گفتگو کریں گے. لیس بینہ و بینہ ترجمان. میں نے جب یہ پیغام اپنی نانی اماں کو سنایا تو کہندے پتر ہن تے جڑے یاد کیتے پنجابی دے لفظ سی وہ بھی بھول جاندے نے، تے میں رب نال گلاں کیداں کراں گی. ڈر گئی ہے. ڈر آ جائے تو وہ کتنے جرم کر کے بچوں کو کہا تھا یار جی رب نے کھڑ لیا پھڑ لیا تو مینوں سامنے کھڑا کر لیا، میں کی کراں گا. پترو میرے نال ایک نیکی کرے آ جائے، میں جب مر جاؤں تو میری لاش جلا دینا، راکھ لے کے 3 حصوں میں تقسیم کر دینا، کچھ دبا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانیوں میں بہا دینا.
نہ کٹھی ہوئے گی نہ رب اگے کھلواں گا. کھڑے ہونے سے ڈر گیا. حدیث میں رب نے سامنے لا کے کھڑا کر کے پوچھا یہ حرکت کیوں کی تھی؟ کہنے لگا اللہ تو اسے ڈر گیا تھا. کہا یار تو انسان ہو کے مجھ سے صرف سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہے, میں رحمان ہو کے آج تیرے ساتھ نرمی نہ کروں, صرف دل میں تھوڑا ڈر رکھے. ہلا دیتا ہے یہ جملہ, تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جانا ہے. ان حیاتہ فیما افناہا, تو 73 میں پیدا ہوا تھا, 2025 آ گیا, میں نے تجھے اٹھا لیا, پوری زندگی کے پل پل کا حساب دے, جوانی سے لے کے موت تک. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ, بول تیری جوانی کی طاقت کہاں لگی, بسیدہ کہاں ہوئی. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ, تیری آمدن کے ذرائع کیا تھے. ہمارے کچھ ذرائع ہیں جو دنیا نہیں جانتی. ہر بندے کا اولا ہے, رب سے بھی اولا ہے. وَفِيمَا أَنفَقْ, تو نے لگائے کہاں تھے. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, تو نے 8 سال مدرسے میں پڑھا تھا, عمل کہاں ہے. تو نے زندگی بھر جمعے پڑھے تھے, خطبے سنے تھے, عمل کہاں ہے. تو جانتا تھا یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے, عمل کہاں ہے. پریکٹیکل لائف بھر کا پریکٹیکل تم سے پوچھا جائے گا. سر جی میرے محبوب نے اس کے بعد اعلان کیا, لوگوں اللہ نے سود حرام قرار دے دیا اور سود ختم کر دیا, اس لیے آج میں نے سارا سود ختم کر دیا, جس سے تم نے لینا تھا معاف کر دو. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس, انہوں نے جن سے بھی سود پہ رقم دے کے لینی تھی, آج سارا میں قدموں کے نیچے رکھتا ہوں, انہیں معاف ہے. توبہ کیجئے, راس المال تمہارا ہے, سودی پیسہ تمہارا نہیں ہے. میرے محبوب نے پھر اعلان کیا, لوگوں تم عورتوں پہ حق رکھتے ہو, اللہ نے انہیں ایک کلمے کے ساتھ تم سے جوڑا ہے, وہ تم پہ بھی کچھ حق رکھتی ہیں, دونوں کے حقوق ہیں. جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو تم بھی ان کی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھنا. سر جی اس قدر افراد اور تفرید ہے, میں نے زندگی کا خلاصہ نکالا ہے. زندگی کا خلاصہ یہ ملا ہے, جہاں عورت کمزور ہے, مرد ظالم ہے, بس جس کی چڑھائی ہو گئی وہاں پھر میں نے عورت کی خیر نہیں دیکھی, نسلوں کی خیر نہیں دیکھی. اور کہیں دیکھا ہے کہ مرد شریف ہے, ماں باپ شریف ہیں, سسرال تھوڑے عزت غیرت حیا والے ہیں, اور بہو میں لفظ نہیں بولنا چاہتا, آخر کسی کی بیٹی ہے, مگر وہ دندناتی ہوئی, اپنا آپ دکھاتی ہوئی, اچھے خاصے سے چلتا ہوا گھر جھگا اجاڑ کے, لیرو لیر کر کے, ککھ ککھ کر چھڑے نے کلی دے تے رہن جوگا کو نہیں چھڑیا. دونوں سنے, نہ مرد ظالم بنے نہ عورت ظالم بنے. جواب ملتا ہے میں تیری نکرانی ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے اگر یہی لفظ چنا ہے, گھر کا سربراہ, سر کا تاج اور بادشاہ بنا کے اس کی ملکہ بن کے رہیے. وہ آپ کو اپنی مشورے میں, خیر میں, بھلائی میں شامل کر کے وزیر و مشیر بنا کے ملکہ بنا کے رکھے. مرد جو ہے اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے میں تیری نکرانیاں, تیرے ماں پیو دی نوکراں, یہ نوکروں کے ساتھ پھر نوکروں والا سلوک, پھر چڑھائیاں, پھر جو اپنے شوہر کی جو ہے وہ ملکہ بن کے نہیں رہتی. میں نے جگہ جگہ پہ دھکے کھاتے دیکھا ہے, بھابیاں دے تانے, بھراواں دے تانے, دروازے پہ, کسی مدرسے پہ, کسی آرگنائزیشن میں جا کے, کہیں نہ کہیں. پھر جو ایک کی نہیں رہتی, میں نے اسے دیکھا ہے کہ اسے پتہ نہیں کس کس کی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں. نوکریاں, چاکریاں, عزت کی نگاہ سے دیکھیے, حضور کا فرمان سمجھ لیجئے, لوٹ سکتے ہیں. اور آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو. الرجال قوامون علی النساء, نرمی کا رویہ کیا ہے کہ عورت کو گرنے نہ دیا جائے. 4 جگہوں پہ عورت گرتی ہے, دین میں, جان میں, مال میں اور آبرو میں. جہاں اچھی ملے گی نظر پڑتی ہے. کبھی اس کو گرنے سے باپ روکتا ہے جب یہ بیٹی ہوتی ہے, کبھی بھائی روکتا ہے جب یہ بہن ہوتی ہے,
کبھی شوہر روکتا ہے جب یہ بیوی ہوتی ہے، اور کبھی گرنے سے بچاتا ہے بیٹا جب یہ ماں ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے۔ حضرات یہ کردار اگر سمجھ لیتے، ہم نے نرمی کا معاملہ یہ لے لیا، جو اتارتی ہے اتارنے دو، جو مانگتی ہے دیے جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہے جانے دو، جس طرح بھی ہے اسے روکو مت۔ نہیں، یہ دیوس ہونے کی علامت ہے۔ اور تم سے کہوں گا اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو دیوس نہ بناؤ، دیوس نہ بناؤ۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں نازل قبر پہ، چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا اور کہا خالفت فتویٰ تقویٰ، شیخ فتویٰ اور ہے تقویٰ اور ہے؟ لوگوں کی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیویوں کے لیے کہتے ہو چہرے کا پردہ نہیں، اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کے پردے کرا رکھے۔ خالفت فتویٰ تقویٰ، کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میرا فتویٰ ان کے لیے بھی یہی ہے، لیکن وہ اپنے اسلاف کو، اپنے پہلے لوگوں کو، وڈیروں کو، اصحاب کو، سلف صالحین کو، ان کی عورتوں نے اس جواز کے باوجود بھی اپنا آپ کور رکھا ہے، ڈھانپ کے رکھا ہے، وہ انہیں ترجیح دیتی ہیں، اور میں اس وجہ سے انہیں نہیں روکتا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، عید ہو، خوشی ہو، ہم نرمی کا کچھ اور معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ تمہاری لائف پارٹنر ہیں، مفت میں تمہاری خدمت۔ سر جی یاد رہے، دنیا میں کوئی کسی کے لیے مفت نہیں کرتا، ہر بندہ قیمت وصول کرتا ہے۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، یا مفت کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی نے قیمت نہیں لی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں لیا، مارے کھائیں۔ سر جی 4 دن شوہر کو سسرال میں صرف ہاتھ اٹھا دیا جائے تو یہ انسلٹ فیل کرتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ دین کے لیے میرے محبوب کو کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ آپ کے لیے، میرے کے لیے امانت پہنچانے میں آج 1.25 لاکھ میں کھڑے ہو کے کہا کبھی زنا کے مت قریب جانا۔ آج ان کی امت انہی پہ دھبا بن گئی، اور لوگوں نے لکھا کہ جیسا نبی ویسے امتی۔ کاش کہ ہم ویسے ہوتے جیسے محبوب تھے، لیکن ایسے نہیں ہو سکا۔ آپ نے کہا لوگوں میری بات غور سے سنو، اللہ کی عبادت کیا کرو، 5 نمازیں فرض ہے پوری پڑھا کرو، رمضان کے روزے رکھنا، میرے بعد زکوٰۃ دیتے رہنا، اللہ استطاعت دے تو حج کرتے رہنا۔ محبوب نے کہا یاد رکھو جب رب کے سامنے حاضر ہو گئے تو تم سے سوال ہونا ہے، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ حضور کے بعد توحید شرک میں بدل گئی، سنت بدعت میں بدل گئی، اتباع تقلید میں بدل گئی، مگر سارے خوش ہیں۔ وہ شرک کر کے کہتا ہے نہیں نہیں یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ نبی کے ہوتے ہوئے اتباع چھوڑ کے ایک امتی کی تقلید کو زیور سمجھا، زینہ سمجھا، عزت اور آبرو سمجھا۔ اور میرے محبوب نے حضرت عمر کو تورات کے اوراق پڑھتے ہوئے بھی جس طریقے سے کہا، اور وہ اللہ کی پناہ مانگنے لگ گئے، حضرات وہ بھول گئے۔ اگر آج نبی موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع ضروری تھی۔ ہم نے امتیوں کو اٹھا کے انبیاء کے درجے سے بڑھا دیا، اماموں کو اٹھا کے پیغمبر سے بڑھ کے معصوم عن الخطا بنا دیا۔ پیغمبر کہتے رہے گمراہ مت ہو جانا، مگر ہم نے راہ چھوڑی، سنت چھوڑ کے ہم نے بدعات کو اتنی عزت دی ہے۔ ماشاءاللہ 12 مہینے، ہر مہینے دیاں وکھریاں بدعتاں، اور اوپر ختم شریف، تیجا شریف، کل شریف، 10واں شریف۔ جتنی بدماشی میرے شہر میں شاید کہیں ہو، لیکن اچ شریف، جتنی گندگی شرک کی غلاظت کی پاک پتن میں شاید کہیں ہو، مگر پاک پتن شریف، ملتان شریف، علی پور شریف، ٹڈیالہ شریف۔ یہ صرف محلہ شریف پورا ہی شریف نہیں، سارے ہی شریف آپ۔ جو دنیا کی گندگی اس کے ساتھ شریف لگاؤ، ہضم کیجئے، چلے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کو تو نئے آنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن جڑے اپنے بیلی یار نے اے اٹھ کے، اچھا مرزے میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی وہی باتیں کی، ہم نے بھی وہی کی ہوئی ہیں۔
کبھی دل کرتا ہے کہ تقابل کروں اہل الحدیث سے لے کے دیوبندیت تلک، وہاں سے لے کے بریلویت تلک، وہاں سے شیعیت تلک، ہمارے ایک ایک سلسلے میں کتنی کتنی عبارتیں اور تحریریں ہیں جو مرزا کی مرزائیت سے بھی بدترین اور 100 گنا زیادہ زہریلی ہیں، مگر وہ چونکہ اپنے ہم نے ہضم کر رکھی ان کے لیے ہمارا دفاع ہوتا ہے۔ وہی کام مرزا نے کیا تو غلط ہو گیا، وہی ہمارے علماء نے کیا وہ نہیں جی وہ اپنا ہے، انہوں تھوڑا جا مٹی پاؤ کٹا پاؤ معافی دے دو۔ وہی شرک کافر کرے مشرک کرے پکڑا جائے، اللہ تعالیٰ کہیں تبت یدا ابی لہب و تب، کیا کیا تھا ابو لہب نے؟ صرف حضور دی گل نہیں سی منی، ذات نو تے مندا سی، پیار بھی کرتا تھا، لونڈیاں آزاد کرتا تھا، مٹھائیاں تقسیم کرتا تھا، مال پیسہ لگاتا تھا۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ لوگ بلب بالدے نے، ابو لہب دا چہرہ بلب ورگا سے شعلے مارتا تھا، جگمگ کرتا تھا، جیسی جگہ ہوتی تھی ویسا شیڈ پکڑ لیتا تھا۔ رب نے کہا گیا جہنم میں، ہاتھ برباد۔ لیکن ہمارے لیے راہیں کھلی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھانے سے پہلے ایک بات کہی، لوگوں سے کہا لوگو الا هل بلغت، میں نے میسیج دے دیا ہے، میں نے دین سمجھا دیا ہے، میں نے اوامر پہنچا دی ہیں، میں نے ممنوعات محرمات نواہی سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، انسانی حقوق سمجھا دیے، فرائض نوافل عمل طرز عمل سیرت مل گئی ہے۔ خذوا عنی مناسککم، حج کا ایک ایک منسک میں نے سکھا دیا ہے۔ حضور جی سکھا دیا، پھر محبوب نے اوپر چہرہ کیا، الا هل بلغت کے بعد انگلی اٹھائیے، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا۔ آج کے دن ہم بھی کہتے ہیں اللہ جتنی ہمت ہے تھوڑا بہت دوست احباب کو، بولنے کا ڈھنگ نہیں، آواز میں کوئی ترنم نہیں، گفتگو کا سلیقہ نہیں، لیکن ایک تڑپ، ایک درد، ایک احساس، ایک شعور کہ میرا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی کلمہ گو، حتیٰ کہ کلمہ گو کیا کوئی انسان اللہ اس دنیا میں کسی بھی موقع پہ سدھر سکتا ہے، تیری طرف لوٹ آئے، یہ ایک کوشش کی ہے، اللہ اس ادنی سی کوشش کو قبول کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت ساری ہیں، میں نے مختصر کی ہیں، خطبہ اس سے لمبا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں محبوب کا امتی بنائے، اور ہمارے مقدر میں پھر کوئی ایسا حج لکھ دے کہ جس حج کے بعد معافیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسی توبہ لکھ دے کہ جس توبہ کے بعد اللہ جنتیں دیتے ہیں، اللہ ہمارا اسلام وہ اسلام بنا دے کہ جس اسلام کے بعد آگ نہیں ہوتی۔ اللہ قبول فرما، اللہ رحمت فرما۔ جو حج پہ گئے ہیں اللہ سلامتی سے اپنے اہل و عیال میں لوٹے، اللہ جو نہیں جا سکے اللہ ان دلوں کی تڑپ پوری فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، خطبے ٹیوننگ ہوتے ہیں، سروس ہوتے ہیں، ہفتہ بھر کے لیے مٹی اور کچرا، جیسے ٹیوننگ کے بعد ایک گاڑی سڑک پہ صحیح معنوں میں رواں دواں ہو جاتی ہے، محبوب کے صاحب کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھتے تو وہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ انشاءاللہ اب جرم کی طرف، غلطی کی طرف، گناہ کی طرف، زیادتی کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن معاشرہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ تو ہفتہ بھر کے لیے یہ جمعے کا خطبہ اور جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اقوام متحدہ نے صرف آگے محمد الرسول اللہ نے لکھا، باقی جو لکھی ہوئی اس کی تحریریں وہ ساری کی ساری خطبہ حجۃ الوداع سے انسانی حقوق کا چارٹر تیار کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معیار رکھے گئے ہیں
کہ فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کے بچوں کو تجربے کے طور پہ ویسے مارا جائے جیسے ہم مچھر مارتے ہیں، اور سیکنڈ ورلڈ اپنے کتے پلے اور اپنے پٹس انہیں ساتھ بستر پہ جو ہے وہ سلایا جائے، اور فرسٹ ورلڈ اپنوں کو ہی انسان سمجھا جائے، دوسروں کو نہیں۔ یہ ان کا معیار ہے، تہرے معیار۔ لوگوں کے دورے ہوتے ہیں، ان کے تہرے معیار، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار قیامت تک ایک ہی ہے، معیاری دین ہے۔ اس کو پڑھا کریں، اس کے اوپر کوشش کیا کریں۔ ایک دو سوالات ہیں۔ اگر کوئی سفر پہ جائے تو اس نے 1 مہینہ وہاں قیام کرنا ہے تو کتنے دن قصر کرے گا؟ جسے پہلے ہی پتہ ہے کہ میں نے 1 مہینہ رکنا ہے، وہ راستے میں سفر کے دوران تو قصر کرے گا، جب منزل پہ پہنچ جائے گا تو پھر پوری پڑے گا۔ اگر اس نے 15 یا اس سے کم دن رہنا ہے، کنّا اذا سافرنا 15 عشر، ہم جب 15 دن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تو ہم قصر کرتے تھے، پھر قصر ہے۔ باقی یہ 3 دن والی 4 دن والے اقوال ہیں ائمہ کے، لیکن صحیح حدیث 15 دن کی۔ سر کٹے کی قربانی اسلامی تعلیمات۔ سر یہ مسئلہ اچھالا گیا ہے، اتنا تھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جانور موجود تھا مگر حجاز میں نہیں تھا، سارے جانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو چیز دنیا میں موجود ہو وہی اس سے نظر چراتی ہے؟ نہیں، وہ عالمی ہوتی ہے۔ پھر خلافت راشدہ 4 خلفاء کے دور میں بھینس موجود تھی، وسعت جو ہوئی، اسلام پھیلا، فارس تک گیا، بھینس موجود تھی، لیکن کسی ایک نے بھی وہاں سے بڑا کچھ منگوایا گیا ہے، تعجب کے طور پہ بھی یہ جانور منگوا کے قربانی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ 4 فقہا کے دور میں یہ چیز موجود تھی، مگر کوئی صحیح روایت ایسی مستند نہیں ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے امام ہونے کے ناطے جواز کے طور پہ کی ہو کہ چلے یار لوگ دیکھ لیں۔ تو اس لیے یہ تکلف سمجھتا ہوں میں، جب اصل موجود ہے اور آرڈر کی چیز موجود ہے، انواع موجود ہیں، نوع من البقر کہہ کے لغویوں کی یہ بات اٹھا کے اس کو شامل کر لینا میرے خیال میں صرف سینہ زوری ہے۔ گائے موجود ہے، بکرا موجود ہے، چھترا موجود ہے، اونٹ موجود ہے۔ اگر منڈی شارٹ ہوگی تو ہم کہیں بیٹھ کر کے اس پہ بھی اجتہاد کر کے علماء جو کہیں گے ویلکم کریں گے، اس سے پہلے ہم اس کو معقول نہیں سمجھتے۔ جب عشاء کی نماز ہو رہی ہو، دوسری رکعت میں امام قرات کر رہا ہو، تو جو مقتدی پیچھے سے آ کے ملے گا قرات سنے گا یا ثنا اور فاتحہ پڑھے گا؟ سر جی اصل تو یہ ہے کہ کوئی لیٹ نہ ہو، سب برابر ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب لیٹ ہو گئے، جب کھانا کھلا تو سب برابر آئے، آپ کو شروع میں سٹارٹر کے طور پہ سوپ دیا گیا، ویلکم۔ آپ لیٹ ہو گئے، کھانا سٹارٹ ہے۔ میں نے لوگوں کو یہی دیکھا کہ بھاگ کے پہلے مٹن کی طرف جاتے ہیں، مٹن دسو سر جی، وہ سٹارٹر تو شروع کرو، چھاڑی یار ان ویلا لگے۔ اصل تو یہی ہے کہ ساتھ ملیں، ثنا پڑھیں، باقی ساری چیزیں، سورہ فاتحہ۔ یہاں سورہ فاتحہ جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، ٹائمنگ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنی ہے، پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ فاتحہ پڑھیں گے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو شروع میں وہ سارا پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت آپ نے خاموشی سے سن۔ اگر سورت شروع ہو گئی ہے سوائے فاتحہ کے پھر آپ کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اگر فاتحہ ہو رہی ہے تو آپ شروع میں فاتحہ اس کے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ثنا پڑھ لیں گے۔ اس مسجد کے سامنے والے بڑے پارک میں کل انشاءاللہ صبح 5:30 بجے نماز عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اہل و عیال سمیت بر وقت تشریف لائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز عید الاضحیٰ ادا کریں۔ اسی مسجد کے سامنے بڑے پارک میں اللہ تعالیٰ اس عید کو عالم اسلام کے لیے خیر کا پہلو بنائے۔ اہل فلسطین، اہل غزہ، پوری دنیا کے مظلوم مسلمان، ان کی رنگین عید، یقیناً ہمیں عید لگتی تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے۔ جیسے حالت جنگ میں نماز ضروری ہے، ایسے جیسے بھی حالات ہوں، جو اللہ نے خوشی دی ہے اسے بطور خوشی، جو منسک بنایا اسے بطور منسک، جو خیر بنایا اسے بطور خیر لینا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کے ساتھ اللہ نرمی اور خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔